رجب المرجب بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات 12 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ استغفار کرے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود پڑھے، اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں جو چاہے مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو۔ اس روایت کو امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں ابان سے، اور انہوں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمانی دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے شب برات کی تعظیم اور اس رات عبادت میں کوشش عظیم کریں، اور انہی سے لوگوں کو اس کا فضل ماننا اور اس کی تعظیم کرنا اخذ ضروری ہے۔ راتوں میں مساجد کو سجانا اور اس کی تعظیم کرنا، اور رجب کے مہینے کی بابرکت مہینے میں اس فضیلت کو بیان کرنا اور اس کی تعظیم کرنا بہت ہی ثواب کا عمل ہے۔ علماء اسلام کا کہنا ہے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ سے نماز کا تحفہ حاصل ہوا۔ جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ ادا کر کے خالق کائنات کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، شب معراج کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا بہترین طریقہ اتباع رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے بارے میں محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، اور بعثت کے 10ویں سال کو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پہ واجب ہو گئی تھی۔ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا۔
مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس طرح انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین اور ادنیٰ تک کی منزل اپنے اسی جسم نازمین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے شب معراج کا، اور کیا بابرکت، فضیلت اور رحمت والا مہینہ ہے یہ رجب المرجب کا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس 27ویں شب میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی نمازوں کو اور اپنی ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔